اور دیکھیں آج جس شہر مکہ کے اندر آپ موجود ہیں، اسی شہر مکہ کے اندر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 53 سال زہری زندگی کے شہر مکہ کے اندر گزارے۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد آپ کی زندگی شہر مکہ کے اندر گزری۔ حضرین کرام، آج ہماری سب سے پہلی جو زیارت ہوگی مکہ المکرمہ کی، جس کا نام ہے جبل سور، غار سور، کہ جس پہاڑ کے اوپر، جس غار کے اندر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے اس پہاڑ کے اوپر، اس غار کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا اور پھر یہاں سے مدینہ شریف کے لیے ہجرت کی۔ تو آج اسی نسبت سے، اسی شہادت سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم اس نسبت والے پہاڑ کی انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ تو حضرین کرام، جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر مکہ کے اندر اپنی 53 سالہ زہری زندگی گزاری، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد آپ کی زندگی اس شہر مکہ کے اندر گزری۔ جو 40 سالہ اعلان نبوت سے پہلے والی آپ کی زندگی تھی، وہ بھی ایک نمونہ زندگی تھی۔ کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں، تو جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیرین کا اعلان نبوت کیا، تو پھر کفار مکہ نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ اس دین اسلام کو پھیلانا جاری رکھا۔ زیرین کرام، جو کفار مکہ نے دیکھا کہ ہماری کوئی تدبیر، ہماری کوئی رکاوٹ کام نہیں کر رہی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو پھر کفار مکہ نے، سبھی قبیلے والوں نے مل کے معاذ اللہ ایک منصوبہ بنایا کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت زیرین کرام پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اور آج انشاءاللہ اسی نسبت سے جس پہاڑ کی ہم طرف جا رہے ہیں، اور جب ہجرت کا حکم ہوا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جبل سور، غار سور پہاڑ کے اوپر پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہماری مکہ المکرمہ کی زیارات شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی یہ زیارت ہوگی جبل سور، غار سور۔ تو جو لکھنا جانتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی زیارتیں لکھ لیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ ہم نے کون کون سے مقام دیکھے، کون کون سی جگہ دیکھی، تاکہ آپ کو پتہ لگے اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے سننا ہے، تاکہ آپ کے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو جب آپ اپنے ملک میں جائیں گے، اپنے گھر میں جائیں گے، اہل محلہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون کون سی جگہ دیکھی، کون کون سے مقام دیکھے، تو جب آپ ان کو بتائیں گے تو ان کے دل میں بھی ایک محبت جاگے گی کہ کاش یہ مقام، یہ جگہ ہم بھی دیکھیں۔ تو جب دل میں محبت ہو تو اللہ کی ذات اسباب بھی بنا دیتی ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو لکھنا جانتے ہیں ساتھ ساتھ لکھ لینا ہے۔ تو آج ہماری سب سے پہلی جو زیارت ہوگی، جس کا نام جبل سور، غار سور اور ہجرت والا پہاڑ بھی اسے کہا جاتا ہے، 3 ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی نسبت سے ہم اس کی زیارت کریں گے۔ حضرین کرام، جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے اندر حالات جب کٹن ہو گئے، جب ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ کے پاس کفار مکہ کی ایمانتیں پڑی ہوتی ہیں۔ آپ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے علی، میرے پاس کفار مکہ کی ایمانتیں پڑی ہوئی ہیں، آج یہ ایمانتیں اپنے پاس رکھ لو اور آج میرے بستر پر سو جانا اور صبح یہ ایمانتیں لٹا کر آپ ہی ہجرت کر آنا۔ حضرین کرام، سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا کہ یہ میری زندگی کی سب سے سکون اور اطمینان کی رات تھی۔ حالانکہ حالات بڑے کٹن تھے، مشکل وقت تھا، کفار مکہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن اس مشکل وقت کے اندر بھی سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات جو تھی وہ میری سکون اور اطمینان کی رات تھی۔ اور جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مانتے دیتے ہیں، آپ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے اوپر سو جاتے ہیں۔ اب حضرین کرام، جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں، تو اسی رات کفار مکہ بھی آپ کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلیں گے تو محاذ اللہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔
تو ज़रीन इकराम जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये माजरा देखते हैं कि ये कुफार मक्का तो घर का मुहासरा किए खड़े हैं, आप सूरह यासीन की तिलावत करते हैं और हाथ में खाक लेते हैं और सभी के सरों और आंखों में बिखेरते हुए उनके दरमियान से ज़रीन इकराम ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे अंधे और नबीने लोग हैं, जैसी उन्हें खबर ही नहीं होती है। और करीम आका उनके सरों और आंखों में खाक उड़ाते हुए उनके दरमियान से गुजर जाते हैं और वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजर जाते हैं, कुफार मक्का रात भर आपके घर का मुहासरा किए खड़े रहते हैं कि आज अल्लाह के नबी घर से बाहर निकलेंगे